الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اصفیہ ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا گرامی قدر حاضرین حضور غوث اعظم محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی الحسینی الجعفری البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر پاک کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں ربیع الثانی آپ کے عرس پاک کا مہینہ ہے تو اس میں ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ جس ہستی کی 11ویں ہم کراتے ہیں دلاتے ہیں اور کھاتے ہیں وہ ہے کون ان کا تعارف کیا ہے ان کی معرفت حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم کے دروغے سے پوچھا یہ ذرا ان کی پہنچ اور رسائی دیکھیں جہنم کے داروغہ کا نام ہے مالک کیا نام ہے یہ فرشتوں کے سردار ہیں اور بڑے جلالی بابے ہیں ان سے پوچھنے کے لیے بھی کوئی اسی طرح کا بابا چاہیے ہر کسی کی کیا مجال ہے وہ تصور بھی کرے تو حضور چونکہ یہ محبوب ہیں غوث پاک کیا ہیں محبوب ہیں تو یہ لفظ لوگوں نے سنا ہے سمجھا نہیں ہے محبوب جو ہوتا ہے نا وہ ذرا دوسروں سے مختلف ہوتا ہے ولی امت میں لاکھوں ہیں کروڑوں ہیں کتب غوث ابدال نجبا نقبا لاکھوں لیکن محبوب ولیوں کی دنیا میں 3 ہیں
کتنے؟ تین، یعنی آفیشل محبوب، جن کو اولیاء کی دنیا میں محبوبیت کی سند حاصل ہے، اور پوری امت کے اولیاء کا اس پہ اجماع اور اتفاق ہے، کیونکہ ولی جو ہے نا، ولی اس کے اندر تعصب اور بغض نہیں ہوتا، یاد رکھیں، کسی کا بھی، کسی ولی کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی ولی کی ایک نشانی یہ یاد رکھیں، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، یہ نشانی، ایسا بندہ تو مومن نہیں ہو سکتا، ولی ہونا تو دور، چونکہ قرآن نے یہ مومنوں کی نشانی بتائی ہے کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ہمیشہ خیر مانگتا ہوں، یہ قرآن نے کہا ہے، صرف اس زندگی میں نہیں، وہ دنیا سے فوت ہو کے چلا گیا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں، وہ صرف مومن ہے۔ سب سے بڑا رشتہ اس کائنات میں یاد رکھیں، قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، جو بھی مومن ہوگا وہ دوسرے مومن کا بھائی ہوگا، جو دوسرے کا بھائی نہیں مومن۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ میں کسوٹی قرآن کی دے رہا ہوں، تو یہ دین اگر ممبر پہ ہمارا آ جاتا تو یہ ہماری یہی دنیا، یہی معاشرہ جنت ہو جاتا۔ اگر قصے کہانیاں اور ادھر ادھر کی انٹرٹینمنٹ جس کو ہم نے معاذ اللہ دین سمجھ لیا یا بنا دیا، اس کی بجائے اگر قرآن کو جو 40 سال غوث پاک نے ممبر پہ سنایا لوگوں کو، وہ سناتے تو آج کچھ معاشرے میں تبدیلی ہوتی نا۔ آج لوگ تانے تو نہ مارتے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جہاں گاہک دکاندار سے محفوظ نہیں، دکاندار گاہک سے محفوظ نہیں، ہمسایہ ہمسائے کے شر سے محفوظ نہیں، رعایا حکومت کے شر سے محفوظ نہیں، کس لیول جس طرح مرضی چلے، استاد شاگرد سے محفوظ نہیں، تعلیمی اداروں میں طالبہ ایک بچی محبت اور درندگی کا شکار ہو گئی اور نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جنہوں نے دین ہمیں دیا انہوں نے فرمایا کوئی مومن، کوئی انسان چاہے کافر ہو، غیر مسلم، ذمہ ہو، ہاں غیر مسلموں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ ہمارے جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے یہ اقلیتوں، مائنورٹیز اور ذمیوں کی نشاندہی کرتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے سائے میں کوئی غیر مسلم بھی رہے تو حکومت اس کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، اس کے جان و مال عزت کا تحفظ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ انسان کی تو بڑی شان ہے، اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بے گناہ مارا گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا، عمر اس کا جواب دہ ہے۔ لیکن ہم نے کیا کر دیا؟ تو قرآن نے کہا تھا جو مومن ہوگا وہ دوسرے کا بھائی ہوگا، اور جو بھائی نہیں، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے، اب یہاں تو قرآن نے کہہ دیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ فوت ہو کے دنیا سے چلا جائے تو وہ بعد میں والا کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ یہاں الفاظ ہیں بھائی کے۔ اس کائنات میں کلمہ پڑھنے والے شخص کے لیے جو سب سے بڑا رشتہ ہے، ایک ہے جانی رشتہ اور ایک ہے ایمانی رشتہ۔ ایمانی رشتہ ابو لہب، جانی رشتہ ابو لہب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا۔ نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا، جانی رشتہ بیٹا تو ہے، لیکن قرآن نے کہا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ يَا نوح،
جنم پرچی کے حساب سے تو تیرا بیٹا ہے، ہمارے رجسٹر میں تیرا بیٹا نہیں۔ نسب میں تو رشتہ دار ہے تیرا، خون اور جان کے اعتبار سے رشتہ دار ہے، لیکن دوسرا رشتہ قرآن نے کیا بتایا؟ وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، مولا میرے اصل بھائی تو وہ ہیں جو اسی محمد عربی کا کلمہ پڑھتے تھے جس کا میں پڑھتا ہوں۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے مولا جس کے سینے میں ایمان ہو اس کا بغض میرے سینے میں نہ رکھی۔ یہ قرآن ہے۔ مرنے والے کے لیے دعا، مرنے والے کے لیے ایصال ثواب، یہ جب کرے گا مومن کرے گا، غیر مومن نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کا خاصہ قرآن نے بتایا، آپ ابھی بھی جھگڑ رہے، اس کا مطلب ہے قرآن پڑھا ہی نہیں۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ، وہ جو ہمارے بھائی تھے، سبقونا جو ہم سے پہلے چلے گئے، بالایمان، ہر ایک کے لیے دعا نہیں، جب کرے گا مومن کرے گا، اور جب کرے گا مومن کے لیے کرے گا۔ یہ رب نے اختیار کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھ۔ یہ ایمان کی انوار کی ٹرانسفر، برکت، ثواب ادھر سے ادھر، یہ رب نے اپنے پاس رکھ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ادھر بھی مومن ہو، ادھر بھی سم ایکٹیو ہو، ادھر بھی سم ایکٹیو ہو، کبھی رابطہ ہوگا نا۔ ایک طرف ڈیڈ ہو، ایک طرف ایکٹیو ہو، بات ہو جائے گی۔ یہ بھی قرآن نے شرط رکھی، ایمان کی سم ادھر بھی ایکٹیو جو قبر میں پڑا ہے، وہ مانتا ہو کہ ثواب ادھر کا ادھر آ سکتا ہے تو پھر اس کی قبر میں جائے گا۔ یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا، ایک بندے نے آگے، بڑے بڑے لوگوں نے سوال پوچھے آج تک، ایک بندے نے پوچھا کہ میرا دوست فوت ہو گیا ہے، مرنے کے بعد مجھے آگے کہہ رہا ہے میرا کچھ کر۔ ہائے ہائے، قبر ہے اوکھا پینڈا باہو، جتے پلٹ نہ سک سیں پاسا ہو، صاحب لیکھا منگ سی باہو، رتی گھٹ نہ ماسا۔ عمر بندے دی انج وہانی، جویں پانی وچ پتاسا۔ بس اتنی کہ ہے کہانی۔ یہ سب جو جس نے پتاسا جسے پتہ ہے وہ سمجھتا۔ کتنے بیٹھے ہیں جنہیں پتاسے کا پتہ ہے؟ ہاں، یہ جو آج برگر والے ہیں ان کو نہیں پتہ۔ کبھی ڈال کے دکھاؤ بچوں کو، لوگوں بزرگوں، پتاسا لا کے کبھی پانی کے گلاس میں ڈال کے دکھاؤ، بیٹا یہ بھی دیکھ، ہمارا واٹس ایپ بھی دیکھ کیسے جاتا ہے وہ پانی میں۔ بس اتنی سی عمر ہے بندے کی، سلطان باہو نے سارا خلاصہ کر دیا۔ تو وہ بندہ مرنے کے بعد آ کے کہہ رہا ہے، اور اصل سوال کیا تھا اس بندے کا؟ کہتا ہے وہ مانتا نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں میں تھا جو کہتے ہیں یہ کل ساتا چیلم یہ کہاں سے لے آئی، تو بدعت ہے۔ تو اب مجھے بتائیں، میرا دوست بھی تھا، تو اب کیا میں اٹھا کے ہاتھ پڑھوں فاتحہ اس کے لیے؟ مانتا بھی نہیں، منکر ہے۔ اس لیے ہمارے بابوں نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، بس آج ہی کام ہے، پھر نہ مانیں گے، پھر تو مانے گا،
تیری کوئی نہیں ماننے گا. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گے. ادھر چودھری بن کے کھڑا ہے. رب اپنی رحمت کا لنگر ابو لہب جیسے کافر و مشرک کو جہنم میں پہنچا دے تو کوئی اسے روکنے والی طاقت پیدا نہیں ہوئی. صرف ایک ادا اچھی لگ گئی کہ میرے محبوب کو میرا محبوب و رسول سمجھ کے نہیں، اپنا بھتیجا سمجھ کے خوشی کر دی تھی. پھر بھی رب نے فرمایا کہ اس کا کوٹا ہے. کافر ہے، مشرک ہے، جہنمی ہے، تبت یدا ابی لہب و تب ہے اور جہنم میں پڑا ہے، عذاب میں. تو مدینے والے کی رحمت کا لنگر وہاں بھی پہنچا اس کی انگلی کے رستے. تمہیں کب سمجھ آئے گی لوگوں میرا فلانا مسلک، میرا فلانا فرقہ؟ یہ اپنے آگے سے بیریئر، یہ دیواریں ہٹاؤ. نفسانیت کی مدینے والے کی رحمت دلو رام کوسری کو بھی پہنچتی ہے. یہ تو نے بد عقیدگی کا جو دیوار اپنے آگے کھڑی کی ہوئی ہے اس کو ہٹا. ہاں، مہندر سنگھ بیدی شہر سے پوچھ، یہ جی ہمارا فلانا مسلک ہے. یہ مسلک اس لیے ہوتے ہیں کہ دین کے آگے دیوار بن جائیں، اللہ رسول کے آگے حجاب بن جائیں. یہ فرقے اس لیے منع کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. خبردار چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں نہ بٹنا، تباہ و برباد ہو جاؤ. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول برٹش گورنمنٹ نے تم سے سیکھا تھا. جو پہلے ہی بٹے بٹائے ہیں انہیں تقسیم کرو تو تباہ کر دو. آج بھی یہی گیم چل رہی تمہارے ساتھ. تم نے 14 اگست منا کے سمجھا ہم آزاد ہو گئے. ہاں، یہ 11ویں کا کچھ مطلب تھا کہ آپ کو غوث پاک کی سمجھ آتی. غوث پاک نے 5 عباسی خلفاء کا دور گزارا اور ظالم حاکم کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے گزارا. سلطنت عباسیہ کیا ہوتی ہے یہ کسی محقق مورخ سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا. جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. اور ہارون الرشید بادل جا رہے تھے تو بادلوں کو کہتا تھا خلیفہ ہارون الرشید کہ اے بادلو جاؤ جہاں چاہے برس جاؤ، تمہارا خراج اور عشر تو سارا میرے ہی خزانے میں بغداد میں ہی آنا. اتنی بڑی سلطنت عباسیہ تھی. کسی نے بتایا 11ویں ابھی 2-4 دن پہلے ہمارے پروفیسر صاحب ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ایک صاحب نے PhD کی غوث پاک پہ، PhD کی. اب یہاں یہ بھی نہیں کسی کو پتا PhD کیا، تخصص کیا پوری دنیا میں تحقیق کر کے کہ غوث پاک کون تھے، کیا کرتے، یہ 11ویں کیا ہوتی ہے، کیوں 11ویں شروع کی تھی. اس تحقیق کو کہتے ہیں ڈاکٹریٹ آف فلسفی. کسی بھی ایک سبجیکٹ پہ کر. میں یہ بات 15-20 سال پہلے ممبر پہ اسٹیج پہ کر چکا ہوں، لیکن انہوں نے یہ پچھلے منگل والے دن وہاں سوڈی وال میں بیان کی تو میں بڑا خوش ہوا کہ میری زندگی میں پہلا کسی اور کی زبان ہے جس سے میں نے یہ بات سنی. انہوں نے کہا غوث پاک نے 11ویں اس لیے شروع کی تھی کہ وہاں پر 1 سے 10 محرم کو عراق کے اندر لوگ اہل بیت کا ذکر کرتے اور صحابہ کو گالیاں دیتے تھے اور تبرہ کرتے تھے ذات امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر پر اور عظمت و شان والے سیدنا فاروق اعظم دوسرے خلیفہ راشد پر، جس کو زبان رسالت نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. اور عثمان ذو النورین داماد رسول پر، جس کے گھر میں حضور کی 2 بیٹیاں 2 نوروں کی شکل میں جگمگاتی تھیں، جو 2 پیغمبروں کا ہم شکل تھا، جو علی المرتضیٰ شیر خدا مولا علی کا محرم راز اور ہم زلف تھا، جو امام حسن و حسین کا خالو تھا.
تو غوث اعظم حسنی حسینی شہزادے نے پھر صدیق اکبر کا پرچم اٹھایا اور بتایا کہ میرے نانے کے بعد اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے۔ یہ کام کیا غوث پاک نے۔ تو وہ 10 کو ختم کر دیتے تھے، یہ 10 کی رات کو شروع کر دیتے تھے۔ دن 10واں اور رات 11ویں، یہ تھا، یہ 11ویں تھی۔ یہ لڈو پیڑے برفیاں شکر پاڑے یہ 11ویں نہیں تھی۔ قرآن 11ویں تھا، حدیث 11ویں تھی۔ اور 40 سال اس حسنی حسینی شہزادے نے اپنے نانا کے غلاموں کی عظمت کا پہرا دے کے دکھا۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، جب صحابہ کہتے ہیں یاد رکھیں اس میں اہل بیت شامل ہیں۔ پہلے بھی میں نے بتایا ہے جو صحابی نہ ہو وہ اہل بیت ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت ہونے کی بنیادی شرط ہے صحابی ہونا۔ ہر صحابی اہل بیت نہیں، لیکن سب اہل بیت صحابی ہیں۔ ابھی ابو لہب کی میں بات کر رہا تھا، چاچا ہے صحابی نہیں ہے، چاچا ہے اہل بیت نہیں ہے۔ تو نسب جو ہے ہم لوگ ساری یہ کافروں کا پروگرام ہے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ آج بھی بت پوج رہے ہیں، کلمہ پڑھ کے بھی بت پوج رہے ہیں، رنگ کے، نسل کے، نسب کے، برادری کے، قوم کے بت پوج رہے ہیں۔ یہ بت توڑے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جد الحسن والحسین نے۔ تو حضور محبوب سبحانی محبوب ہیں، کیا ہیں؟ محبوب۔ آسان ترجمہ، جو ایک محب ہوتا ہے، محب بہت ہوتے ہیں، محب جو محبت کرے، محبوب جس سے محبت کی جائے، تو یہ محبوب سبحانی ہیں، ذات سبحان کے محبوب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخاری مسلم میں، یہ بھی حدیثیں اللہ کرے کوئی یوٹیوبر پڑھ لے، بخاری مسلم ہے، حدیث قدسی ہے، ایک حدیث نبوی ہے، ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث نبوی جو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائیں، اور حدیث قدسی جو حضور علیہ السلام کا رب خود فرمائے۔ تو رب نے فرمایا کہ جب بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ وہ دیکھنے میں عبد القادر کا ہاتھ ہوتا ہے اور حقیقت میں القادر کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بات علامہ اقبال کو سمجھ آئی تو انہوں نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ۔ یہ تو اقبال سے ہی پوچھ لو یار، لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت، بابا پہلے مسئلے حل کر گیا۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز۔ مومن بندے کا ہاتھ یہ چاروں کام کر سکتا ہے، جو علامہ نے لسٹ دے دی ہے پوری، کیونکہ گفتائے وہ گفتائے اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ، کہنے کو حلق تو وہ بندے کا ہوتا ہے اور آواز اس میں اللہ کی ہوتی ہے۔ القادر، ذات القادر۔ تو حضور شہنشاہ بغداد محبوب ہیں جس سے رب محبت کرے۔ دو طرح کے بندے ہیں، ایک جو رب سے محبت کرتے ہیں اور ایک وہ ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے۔ اسی طرح محبوب طریقت میں کہتے ہیں مراد، اور محب کہتے ہیں مرید کو۔ ایک مرید ہوتا ہے، ایک مراد ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا کہ عمر میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟
انہوں نے فرمایا ہم مرید ہیں، عمر مراد ہے۔ مرید جو چاہے اور مراد جسے چاہا جائے، یعنی جسے مانگ کے لیا جائے، جو پیر کے پاس جائے، مرید جس کے پاس پیر جائے۔ تو غوث پاک کے مرشد خود آئے تھے غوث پاک کے پاس، اور فرمایا تھا کہ ہم نے عبد القادر جیلانی سے خرقہ دیا اور پھر عبد القادر جیلانی سے خرقہ لیا۔ پہلے اسے فیض دیا، پھر اس سے فیض لیا۔ یہ آپ کے مرشد فرما رہے ہیں۔ اس لیے محبوب کی یہ شان قرآن اور سنت میں، اس محبوب بندے کی جو بندگی کے ذریعے رب کو اپنا کر لے، جس کا رب ہو جائے۔ تو پھر آپ نے خود ہی فتح الغیب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی زبان کو کن کی تاثیر عطا فرما دیتا۔ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں نا، تو غوث پاک فرماتے ہیں وہ اللہ کا محبوب بندہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ نے کہا ہے کن فیکون۔ تو کہتے ہیں اللہ کا کبھی بندہ تو بن یار، چکھ کے تو دیکھ بندگی کو، تو بھی تو بندہ ہے۔ تو بندگی چکھو، بندگی کو صرف ہوا نہ بناؤ۔ اس کائنات میں جو سب سے بڑا مرتبہ ہے، یاد رکھیں، نبوت اور رسالت کے بعد، وہ عبدیت اور بندگی ہے۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان کرتے ہیں کافر کو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ واشہد ان محمدن عبدہ، یعنی رسول اور نبی تو کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن عبدیت کا دروازہ کھلا ہے۔ اس لیے غوث پاک کہتے ہیں عبد القادر المشہور اسمی وجدی صاحب العین الکمالی انا الحسنی والمخدہ مقامی واقدامی علی عنق الرجالی۔ میں حسنی، امام حسن کا بیٹا ہوں، باپ کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب آپ کا تعارف کرایا تو فرماتے ہیں نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا۔ جب ایسی محبوبیت ہو تو پھر بندہ جہنم کے دروغے سے بات کر سکتا، یعنی اسے پتہ ہے بھئی اس کے پیچھے لنک ہے مرکز سے، ورنہ وہ تو کسی کو گھاس نہ ڈالیں، چلے جائے کہ اندر کی رپورٹیں دیتے رہیں جہنم کی، اور پورا سارا ہی سسٹم۔ آپ نے فرمایا ذرا اپنا رجسٹر چیک کر، اے مالک دروغہ جہنم، ذرا اپنا رجسٹر چیک کر کے مجھے بتائیے کوئی میرا مرید تمہاری لسٹ میں تو نہیں ہے؟ پیشگی رپورٹ لے لیجیے ایڈوانس، کیونکہ ان کے پاس رپورٹ ساری موجود ہے۔ جہنمی نے ابھی جہنمی ہونا ہے، جنتی نے ابھی جنتی ہونا ہے۔ جنت کے داروغہ ہیں جناب حضرت رضوان علیہ السلام، یاد رکھیں جس نے جنت میں جانا ہے، وہاں کے آفیسر کا، ہیڈ کا، ڈائریکٹر کا کوئی نام پتہ بھی تو ہو MNA۔ تو جتنا آپ دیکھیے جنتی کی نشانی یہ ہے دنیا میں، ایک ٹیکنیکل نشانی بتانے لگا ہوں، ویسے تو لوگ اپنے طور پہ اس کو جنت کے بارے میں زیادہ معلومات ہو، جیڑا کسے دا عاشق ہوئے، دیکھو جنت سے دلچسپی ہوگی تو سبحان اللہ نکلے گی نا، تو زبردستی میرے کہن تے درخت تھوڑی لگ جانا ہے کہ اچھا جی میں کہتا درخت، نہ بھائی، نہ صرف سبحان اللہ پہ درخت لگنا ہے، درخت تو لگنا ہے اس لنک اور تعلق کی وجہ سے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ جس کو جنت میں پہنچانا ہے اس کی سبحان اللہ نکل آئے گی۔ اب میرے نقیب خطیب بیچارے کی کیا، یہ زبردستی کا سودا تھوڑی ہے۔ جس دن سبحان کے لیے سبحان اللہ نکلی اس دن جنت میں درخت لگ گیا۔
یہ فرمائشی جبری تیرے میرے کہنے پہ کر لو، اٹھا لو ہاتھ اوپر نیچے، ایسے نہیں، یہ کتنا سودا سستا نہیں ہے، اتنی لوٹ سیل نہیں لگی ہوئی، کوئی ضابطہ قاعدہ ہوتا ہے۔ ہاں، سیل والا بھی کہتا ہے یار ایک لے لو ساتھ ایک فری لے لو، بائی ون گیٹ ون فری، کوئی تو بات ہے نا، کوئی بہانہ تو بناؤ، رحمت کے لیے بھی بہانہ چاہیے ہوتا۔ تو داروغہ جہنم نے کہا کہ اے عبد القادر جیلانی، میری لسٹ میں تیرا کوئی ایک مرید بھی نہیں ہے۔ تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جو لوگ بیٹھتے تھے انہوں نے عرض کیا حضور جو بندہ آپ کا زمانہ اور دور پا ہی نہ سکا وہ کدھر جائے گا؟ حضور شہنشاہ بغداد غوث اعظم رحمت اللہ علیہ ایک دن بیٹھے تھے، رحمت کے لنگر ایسے بٹتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے، یہ حدیث پاک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تمس النار مسلمن رعانی او رعا من رعانی، جس شخص نے مجھے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔ رضی اللہ عنہ والا صحابی ایک بار ایمان کی حالت میں جلوہ والضحیٰ دیکھ لے جہنم اس پہ حرام ہو جاتی ہے، صرف دیکھنا اور کچھ نہیں فرمایا کہ نمازیں کتنی، روزے، عبادتیں کتنی، یہ یاد رکھیں صحابی کی کوالیفیکیشن اعمال نہیں ہے، جب لوگ اس پہ پرکھتے ہیں تو ایمان گنوا بیٹھتے ہیں، جب رب نے اس کے نماز پڑھنے سے پہلے کہہ دیا میں تجھ سے راضی ہوں، یہ غوث اعظم سے یہ لنگر مل سکتا جنہوں نے 40 سال ممبر پہ پہرا دیا بغداد کی، اور یہ حسنی حسینی اور یہ اہل بیت ہی کر سکتے ہیں جو گھر والے ہیں، گھر کی فکر گھر والے کو ہے، باہر والے کو ہے، صاحب البیت ادری بما فی، تو تم نے اہل بیت کو جانا ہی نہیں بھائی، میں مسجد میں ممبر پہ قسم کھا کے حلفاً کہہ رہا ہوں اہل بیت کی معرفت نصیب ہی نہیں ایسے شخص کو جو گستاخ صحابہ ہو۔ میں اہل بیت، میں خود جعفری ہوں الحمدللہ، مشرباً جعفری ہوں، میرا شجرہ جعفری ہے، شجرے والا جعفری۔ کل زندگی نائمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بیٹوں نے، علی کے بیٹوں نے، حسن و حسین کی اولاد نے، غوث اعظم کے اجداد نے، عبد القادر جیلانی سے لے کر پیر مہر علی شاہ تک، یہ ہمارے زمانے تک ہر اصلی حقیقی جینون سچے سید نے ہمیشہ ابو بکر صدیق کی عظمت کا پہرا دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں علی میرا دادا ہے تو ابو بکر میرا نانا ہے۔ اب چونکہ تعارف نہیں ہے، نسب پڑھا نہیں، شجرے دیکھے نہیں، نہ شیعہ نے نہ سنی نے، تو پھنسے ہوئے ہیں۔ تو وہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ فیض جو جاری کیا وہ غوث پاک تک آیا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے، قاسم رب کے خزانے بانٹنے والا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابل قاسم ہے، اور کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ تو جب بابا سے لنگر چلا کہ صرف دیکھنے والا نہیں، اور من رعانی، مجھے نہ دیکھ سکا وہ آنکھ دیکھ لی جس نے مجھے دیکھا ہے، اس پہ بھی جہنم حرام ہو۔ یہی غوث اعظم نے فرمایا، اور یہی وارث کی شان ہے، وہی وارث ہو سکتا ہے نا جس کے پاس وراثت ہو، تو تھی تو بانٹی آگے، تو مجمع تھا تو فرمایا جس نے مجھے دیکھا
یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، دونوں میرے ساتھ جائیں گے جنت میں۔ وہاں یہ بات پیدا ہوئی کہ جو نہ دیکھ سکا، زمانہ نہ پا سکا، وہ کدھر جائے؟ تو شہنشاہ بغداد غوث الثقلین قدس سرہ العزیز نے فرمایا قیامت تک میرے نانا کا جو ایمان والا امتی اپنی نسبت میری طرف کرے گا اور میری نسبت قادریت کے ساتھ جڑا رہے گا، میرے مشرب میرے طریقے کے ساتھ جڑا رہے گا، فرمایا قیامت کو اس کی شفاعت بھی عبد القادر جیلانی کرے گا۔ یعنی یہ غوث پاک کا فیض اب قیامت تک ہے۔ اب شرط کیا ہے؟ حضور شہنشاہ بغداد غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے اپنی نسبت پر غوث فخر کرتے رہے ہیں۔ یہی بات غوث وقت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے علاقے میں ملتان میں اس خطے میں آپ ایک واسطے سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کے آپ خلیفہ ہیں، تو یہی قول آپ نے اپنے مریدوں کو سنایا اور فرمایا ہم نے غوث پاک کو تو نہیں دیکھا پر وہ آنکھیں دیکھی ہیں جنہوں نے غوث پاک کو دیکھا۔ اپنے مریدوں کو کہہ رہے ہیں، خود غوث ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی غوث پاک کے اس فرمان سے ہمیں بھی فیض ملے گا کہ ہم نے وہ چہرہ تو نہیں دیکھا، وہ حسنی حسینی جلوہ تو نہیں دیکھا، پر وہ آنکھیں شیخ شہاب الدین سہروردی کی دیکھی ہیں جنہوں نے غوث پاک کو دیکھا۔ تو رب کریم ہمیں اپنے پیاروں کا ادب نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔